بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام الحمدللہ شروع ہے، تو اس کے اہم واقعات میں سے ایک بہت بڑا واقعہ، امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ، اسلامی تاریخ میں ایک نمایاں واقعہ، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں، ان کے جانثاروں، ان کے اہل خانہ، غرض اسلامی لشکر کے اہم ترین افراد کی شہادت کا واقعہ، جو رہتی دنیا تک مسلمان جسے یاد رکھیں گے، اس کے پس منظر، اس کا پیش منظر اور مختصر اس کے احوال آج ہم ذکر کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خلافت کے جب آخری ایام تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید ولی عہد مقرر کر دیا کہ میرے بعد یہ میرا جانشین ہے۔ وہ خلیفہ وقت تھے، ان کا یہ ثواب دیدی اختیار تھا، ہم کون ہوتے ہیں اس کو غلط کہنے والے؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اور اپنی دانست کے مطابق، اپنی فہم اور عقل کے مطابق ایک مناسب فیصلہ کیا کہ اس وقت جو احوال چل رہے تھے، اس وقت اسلامی ممالک کو، اسلامی سرحدوں کو جو خطرات لاحق تھے، اور اس وقت کی امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی تھی اور جو سنگین خطرات لاحق تھے، بجا طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ اگر ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اہل ہے تو میرا بیٹا یزید ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ انہوں نے اپنی فہم کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق یزید کو جانشین مقرر کر دیا اور اپنی زندگی میں ہی لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید، یہ سارے لوگ شام کے رہنے والے تھے۔ ادھر مکہ اور مدینہ میں بھی پیغام پہنچ گئے ان کے جو مقامی گورنر تھے کہ آ کر بیعت کریں، مگر یزید کا جو فسق و فجور تھا، یزید کا جو کردار تھا، وہ امت مسلمہ کے زعماء کے ہاں، جید صحابہ کرام کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ سمجھتے تھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حد تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن ہم اس لائق یزید کو نہیں سمجھتے کہ یزید کم سے کم مسلمانوں کا نمائندہ بنے، مسلم امہ کا حکمران بنے۔ چنانچہ اس اعتبار سے مسلمانوں کے ہاں بڑا تذبذب پایا جاتا تھا، ذہنی انتشار کا شکار تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کریں۔ تو کچھ لوگ جو پس و پیش کر رہے تھے، بیعت کے لیے اپنی جان چھڑا رہے تھے، بیعت کو غیر مناسب سمجھتے ہوئے ٹال رہے تھے، تو ان لوگوں کو منانے کے لیے، انہیں قائل کرنے کے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رخت سفر باندھا، یہاں مکہ میں، مدینہ میں تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے ساری بات طے کی۔ تو جو بڑے بڑے حضرات تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، ان کا تذکرہ ہوا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ دیکھو، جو آدمی بیعت نہیں کرتا یزید کے ہاتھ پر، آپ اسے فورس مت کرنا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وصیت کو پلے باندھ کر گئے اور آخری سانس تک اسی بات پر ہی برقرار رہے کہ اے میرے بیٹے یزید، جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے، جو تجھے اپنا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین مان لے، اس کی بیعت کر لینا، اور جو لوگ تیری بیعت کے بارے میں ہیزیٹنٹ ہیں، متذبذب ہیں، نہیں کرنا چاہ رہے، ان سے اوائڈ کرنا، ان سے الجھنا نہیں ہے۔ تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نمایاں ہو کے آیا ہے، بلا شبہ وہ ایک سردار تھے، عظیم ہستی تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سے صحابہ کرام ایسے، حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ چنانچہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 1 سال پہلے کا واقعہ، ان کی وفات سے 1 سال پہلے یہ قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب ان کا وقت وفات قریب ہوا، انہوں نے یزید کو پھر بلایا کہ دیکھ، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے ہاتھ پر بیعت نہ کریں تو سختی مت کرنا، وہ نبوت کا خاندان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب و جگر ہے، اس پر سختی نہ کرنا۔ مگر یزید کی اپنی بدبختی کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور جن جن لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی، اس نے فورس کرنا، دباؤ ڈالنا، پریشر ڈالنا شروع کر دیا، اور رہی سہی جو کسر تھی وہ کوفہ والوں نے پوری کر دی۔ کوفہ کے لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے، اور خطوط اس انداز میں لکھے کہ ہم آپ کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، ہم آپ کو اپنا
عوامی لیڈر گویا کہ سمجھتے ہیں آپ ہی اس لائق ہیں کہ ہمیں اس یزید بدبخت سے نجات دلا سکیں، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، امیر المومنین مانتے ہیں، اس بدبخت سے ہماری جان چھڑائیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ عظیم المرتبت انسان، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جی میں جاتا ہوں، کوفے والے تو بڑی آس اور امنگیں لگائے بیٹھے ہیں، کوفے والوں کے کو تم بس میرا ہی انتظار ہے، وہ تو سراپا انتظار بنے ہوئے ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام نے روکا، جید صحابہ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے کہا حضرت یہ کوفہ والے بھی قابل اعتماد نہیں ہیں، کوفہ والوں پر بھی اعتبار مت کیجئے۔ اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح نہ مانے تو روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام حضرت حسین کے پاؤں میں پڑ گئے کہ حضرت خدارہ مت جائیے، اور اگر جاتے بھی ہیں تو کم سے کم اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے نہ جائیں، اپنے خاندان کو ساتھ لے کے نہ جائیں۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ تھا میں کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں جا رہا، وہ میرے مرید ہیں، ماننے والے ہیں، وہ میرے پرستار ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، میں ان کے لیے جا رہا ہوں تاکہ ان کی دنیا آخرت سنور سکے۔ مگر بات وہی تھی کہ کوفہ والوں نے وفا نہیں کی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا اور وہ وہاں پہنچے، حالات دیکھے، حضرت حسین بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ راستے میں اطلاع ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں گئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ کوفہ والوں نے 12,000 خطوط لکھے تھے، بڑی اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا تھا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ اتنے مخلص ہیں، ہم آپ کے جو محب ہیں، حبدار ہیں آپ کے، آپ تشریف لائیں۔ جب حضرت حسین گیا تو انہوں نے آنکھیں پھیر لیں، طوطا چشمی کر لی، اور اس انداز میں حضرت حسین کے ساتھ دھوکہ کیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بمشکل وہی چند لوگ تھے جو ارد گرد کے تھے، ورنہ حضرت کا اپنا خاندان اور اپنا وہی لشکر تھا جو آپ مدینہ سے لے کے گئے تھے۔ تو کوفہ والوں کی یہ جو بدتمیزی تھی، بدعہدی تھی، بے وفائی تھی، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غموں پر جلتی پر تیل کا کام کیا۔ یزید کا یہ تھا، ولی عہد تھا یزید، اس نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے سفاک اور درندے آدمی کو گورنر بنایا اور کہا کہ حسین کو میرے پاس لے کے آؤ۔ مگر اس ظالم کی یہ بدبختی کہ اس نے حضرت حسین کے ساتھ جنگ ہی کو ترجیح کی، ورنہ آخر لمحے تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یہ تھا کہ ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے خاندان جڑے ہوئے ہیں، ہمارا آنا جانا ہے، مجھے یزید کے پاس لے چلو، ہمارے معاملات بالکل بہتر ہو جائیں گے۔ مگر عبید اللہ ابن زیاد سمجھتا تھا کہ اگر حضرت حسین وہاں پہنچ گئے تو یقیناً ان کی جو ڈائلاگ ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اور ہمارے بیچ میں سے روزی کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک جنگ مسلط کر دی گئی سیدنا حسین پر، ان کے خاندان پر تھوپ دی گئی۔ وہ بغیر کسی تیاری کے گئے ہوئے تھے۔ سب سے بڑی بدعہدی کوفے والوں نے کی اور اتنا بڑا غدر کیا، اتنا بڑی بدعہدی اور دھوکہ کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جانثاروں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا۔ اب 4,000 کے لشکر جرار کے ساتھ سیدنا حسین اپنے خاندان کے درجنوں افراد کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور اس میں اپنے خاندان کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے یہاں 6 بیٹے قربان ہوئے ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں۔ حضرت حسین کے آگے بیٹے بھی ہیں، علی اکبر ہیں، علی اصغر ہیں، یہ سارے حضرات شہید ہو گئے۔ مگر اس میں جو چیز یاد رکھی جائے گی وہ 2 چیزیں ہیں کربلا کے واقعے میں۔ ایک تو جو کوفہ کے لوگ ہیں انہوں نے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدعہدی کی تھی، گویا کہ حضرت حسین کو دھوکے سے بلوا کے مروا دیا تھا، اور آج بھی وہ ان کی باقیات کو لے کے پھر رہے ہیں کہ یہ حضرت حسین کا فلاں ہے، یہ حضرت حسین کی سواری ہے، یہ حضرت حسین کا فلاں۔ تو دراصل یہ وہی سزا ہے جو اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے طے ہے، اور اتنے بڑے قتل پر یہ سزا قیامت تک ان کو ملتی رہے گی۔ اور دوسرا اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کردار کو برقرار رکھا، اسلام کی عظمت کو برقرار رکھا۔ جس کو وہ غیر مناسب سمجھتے تھے، جس کو نااہل سمجھتے تھے، اس کے ہاتھ میں اپنا بیعت کے لیے ہاتھ نہیں دیا۔ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں یزید ایک ناقابل اعتبار شخص تھا، یزید نااہل شخص تھا، یزید حکومت کے لائق نہیں تھا، امیر المومنین بننے کے بالکل لائق نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نظریات پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی سودے بازی نہیں کی۔ جان تھی اللہ کے حوالے کر دی، خاندان تھا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، مگر رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ جب ظالم سامنے ہو کسی بھی شکل میں،
نہ آپ اس کے لیے سپورٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے یہی سبق ہے کہ جتنے سخت حالات ہو انسان اپنی دینداری نہ چھوڑے، انسان اپنے نظریات کو نہ چھوڑے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے جتنے بھی شہداء ہیں، حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، امت مسلمہ کے سروں کا فخر ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی، اور قیامت تک آنے والا ہر ظالم، ہر جابر وہ یزید کے نقش قدم پر چلے گا، اور ہر حق اور سچ کا جو پرستار ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقتدی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی بہار نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔